الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت نظر ہے۔ نظر سے ہم بہت ساری عبادات سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہی نگاہ اگر اٹھتی ہے اور کعبے کی دیوار سے ٹکراتی ہے تو اس نگاہ کے واپس لوٹ کے آنے سے پہلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہی نگاہ اگر اٹھتی ہے اور باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہی نگاہ اگر مصحف پر پڑتی ہے تو اس نگاہ کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ علی ھذا القیاس یہی نگاہ اگر نیک بندوں کی زیارت کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس نگاہ کے ذریعے نیکیوں کا ایک وسیع ذخیرہ ہم جمع کر لیتے ہیں۔ مگر اسی نظر کا اگر خدا نخواستہ غلط استعمال ہو تو یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان اپنی آنکھوں کی کمان سے غیر محرم عورت کی طرف چھوڑتا ہے۔ انسانی کردار کو ناپاک اور غلیظ اور گندا کرنے کے لیے شیطان کا یہ بنیادی حملہ ہے کہ وہ انسان کی نگاہ سے حیا ختم کر دیتا ہے، اور جب انسان کی نگاہ میں حیا نہیں رہتا تو پھر جسم کا ہر عضو بے حیائی کی گندگی میں لتھڑ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بے حیائی کی بنیاد کو ہی ختم کرتے ہوئے نگاہوں پر کنٹرول رکھنے کا حکم دیا، نگاہیں جھکانے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین، اے پیارے محبوب اپنے کلمہ پڑھنے والے غلاموں کو بتا دیجئے، اہل ایمان سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں، نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اگر نگاہ نیچی رہے گی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی رہے گی۔ پھر فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ تر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو وہ کرتے ہیں ان کی ہر حرکت کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ان کی ہر حرکت کی خبر رکھتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ کی نگاہ قدرت سے ان کا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقبلوا لی بستن، اے میرے غلاموں میری 6 باتیں مان لو، 6 باتیں مان لو، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اتقبل لکم بالجنہ، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت مانگ لوں گا، جنت قبول کر لوں گا، جنت تمہیں دے دوں گا، جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ یعنی تم میری 6 باتیں مان لو اور اس کے بدلے میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پیارے آقا کون کون سی وہ 6 باتیں ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث احدکم فلا یکذب، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، اور جب تم گفتگو اور کلام کرتے ہو تو بولنے سے پہلے تول لیا کرو، دیکھ لیا کرو کہ زبان سے نکلنے والا جملہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور جب بھی بولو تو جھوٹ تمہاری زبان پر نہ آئے، سچائی کے ترجمان بن جاؤ۔ پھر فرمایا وَإِذَا وَعَدَ،
فلا یخلف، کہ جب تم وعدہ کر لو تو پھر اسے ایفا کرو، جب وعدہ کر لو تو وعدہ پورا کرو۔ وعدہ تم بندے سے کرتے ہو لیکن اس پہ جواباً اس وعدہ خلافی کے حوالے سے باز پرس تمہاری اللہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ سچ بولو، اور دوسری بات یہ ہے وعدہ خلافی نہ کرو۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، اور جب تمہیں امین بنا دیا جائے، تمہارے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو پھر اس امانت میں کوئی خیانت نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھ روک لو، واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ یہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، یعنی اگر حیا نہ رہے تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک چلا گیا تو پھر دوسرا نہیں رہے گا، یعنی اگر حیا چلی گئی تو پھر ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جس آدمی کی نظروں میں حیا ختم ہو جائے اس میں پھر کوئی خوبی اور کوئی اچھائی نہیں رہتی، اور باطنی طور پر وہ اس قدر بدصورت بن جاتا ہے کہ وہ چاہے خود کتنا ہی حسن و جمال کا پیکر کیوں نہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں حسین نہیں رہتا، اور دنیا کا کوئی حسن بھی اس کو بھاتا نہیں ہے۔ ایک دیکھتا ہے، پھر دوسری طرف دیکھتا ہے، پھر تیسری طرف دیکھتا ہے، اور اسی تذبذب میں اور پریشانی کے عالم میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اس چیز کو بدصورت کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز کے اندر بھی آتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، آراستہ کر دیتی ہے اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، کہ بے شک اللہ رب العزت بے حیا اور بد زبان شخص کو پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے۔ جو بندہ بد زبان بھی ہو اور بے حیا بھی ہو وہ اللہ کا محبوب کبھی نہیں بن سکتا۔ اور بے حیائی کا ایک اور نقصان بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من قل حیاؤہ، جس کی حیا کم ہو گئی، قلیل ہو گئی، قل ورعہ، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری وہ بھی کم ہو گئی، اور مات قلبہ، اور جس کی پرہیزگاری بھی کم ہو گئی، حیا بھی کم ہو گئی، سمجھ لو اس کا دل مردہ ہو گیا، دل کو پھر زندگی نہیں ملتی۔ اس لیے آئیے آج ہم عہد کریں کہ اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اپنی نگاہوں میں اور اپنے عمل میں حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا کی دولت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔